بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابن کثیر ایک معتبر کتاب، اس میں سے ابن کثیر روایت فرماتے ہیں کہ سن 478 ہجری میں شام، عراق اور حجاز کے علاقوں میں طاعون اور بخار کی وبا پھیلی۔ اس میں لوگوں کو سخت بخار ہوتا اور لوگ اچانک موت کا شکار ہو جاتے۔ اس کی وجہ سے بے شمار چوپائے اور یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے دودھ اور گوشت کی شدید قلت ہونے لگی۔ اس وبا کے ساتھ تیز گرم ہوائیں اور طوفان بھی آیا، جس کی وجہ سے بے شمار درخت جڑوں سے ہی اکھڑ گئے۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ نے حکم جاری کیا، سب لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کریں اور گناہ سے روکیں۔ پھر میوزک کے تمام آلات کو توڑ دیا گیا، شراب کی بوتلیں پھینک دی گئیں یا توڑ دی گئیں۔ ریاست میں موجود تمام بدکاروں کو جلا وطن کر دیا گیا، جس کے تھوڑے ہی عرصے بعد بیماری از خود ختم ہو گئی۔ آج اگر ہم بھی کرونا وائرس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو فوراً ہر طرح کے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ نماز، روزے، نوافل اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں۔ صدقہ کی کثرت کریں۔ دہاڑی دار مسلمانوں کے گھر راشن بھیجیں۔ موبائل اور کمپیوٹر میں موجود تمام گانے، فلمیں اور گندی تصاویر، ویڈیوز فوراً ڈیلیٹ کریں، اور آئندہ کبھی موبائل میں گناہ کا سامان رکھنے سے توبہ کر لیں۔ ہر شخص اپنے گھر، دفتر، فیکٹری، دکان سے ہر طرح کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے، اور یہ سب کرنے کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تاریخ میں ہر وبائی مرض کا علاج موجود ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ہر مشکل اور ہر مسئلے سے حل سے نجات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ عطا فرماتا ہے۔ ضرورت صرف عمل کی ہے، اور یاد رکھیے دین اسلام میں ہی نجات ہے اور ہماری آخرت کا سامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔